اللہ جل جلالہ وعظم شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ وہ بات کتنی حسین ہے، وہ کلام کتنا خوبصورت ہے، وہ گفتگو کتنی اعلیٰ ہے، وہ الفاظ، وہ حروف کا چناؤ، وہ کلمات، وہ جملے کتنے حسین ہیں، کتنے جمیل ہیں، کتنے احسن ہیں، کتنے ہی اچھے اور کتنے ہی بھلے ہیں۔ ممن دعا الی اللہ، جن الفاظ کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے۔ سبحان اللہ۔ کس کی جانب بلایا جائے؟ اللہ کی طرف۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وداعیا الی اللہ، کہ حضور اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اگر تم نے کہیں جانا ہی ہے اور کسی کی طرف بھاگنا ہی ہے اور کسی کی چاہت میں اپنے آپ کو فنا کرنا ہی ہے اور کسی کے لیے اپنے نیندیں تباہ کرنی ہی ہے اور کسی کے لیے اپنے آپ کو برباد کرنا ہی ہے، تو پھر لوگوں کے پیچھے کیوں مارے پھرتے؟ چنگی صورت تے عاشق ہونا کادی لالائی، عاشق بڑھ تو اس سوڑے دا جے اے شکل بنا، عاشق بڑی تے اس دا بڑی تے دوجا کم کمینہ ہے۔ عاشقی بننا ہے تو اس کے بنو جس نے آنکھیں دی ہیں، جس نے کان دیے ہیں، جس نے جسم دیا ہے۔ فرمایا اگر بھاگنا ہی ہے اور جانا ہی ہے اور سفر کرنا ہی ہے تو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اگر سفر کرنا ہے تو میری جانب سفر کرو، اور جو میری جانب چل پڑتا ہے، میری جانب دوڑ پڑتا ہے، میری جانب اپنے آپ کو مسافر بنا لیتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، جو اللہ کے لیے ایک ہاتھ آتا ہے، ایک ہاتھ، اللہ اس کی جانب اپنی شان کے لائق پورے بازو کے مطابق اس کے قریب آتا ہے، اور جو اللہ کے لیے چلے اللہ اس کی جانب اپنی شان کے لائق اپنی محبتوں کے صدقے سے اس کی جانب دوڑ کر اس کے قریب ہونے لگتا ہے۔ کوئی آئے تو صحیح اس کی بارگاہ میں، وہ کسی کا احسان نہیں لگتا، اس سے تھوڑی محبت کرو وہ زیادہ محبت فرماتا ہے، اس کی جانب تھوڑا سا جھکو وہ زیادہ جھکنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کتنی اعلیٰ بات ہوگی اور کتنی اچھی بات ہوگی اور کتنی بڑی بات ہوگی جس بات سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اللہ کی جانب بلایا جائے۔ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے اپنے مریدین، معتقدین، متوسلین سے، قرآن مجید کے اندر لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، شیطان اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم ہے، میں ہر انسان کو بھیگاؤں گا، اس کو گناہ کی جانب لگاؤں گا، لیکن وہ لوگ مجھ سے بچ جائیں گے جو تیرے مخلص بندوں میں شمار ہو چکے ہیں، جو تیرے ہو چکے ہیں ان کو میں بھگا نہیں سکوں گا۔ تو حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں جب تمہاری کیفیت یہ بن جائے کہ تم مخلص ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ ایک لفظ ہے مخلص اور ایک لفظ ہے مخلص، دونوں علیحدہ الفاظ ہیں، کبھی اخلاص میں گفتگو ہوئی تو اس موضوع پہ گفتگو کریں گے مخلص اور مخلص کے بارے میں۔ تو جو مخلص ہو جائے
اس سے شیطان بھی دور ہو جاتا ہے اور شیطان بھی اس کی قریب نہیں بھٹکتا، وہ اس کو گمراہ نہیں کر پاتا، وہ شیطان کے چنگل میں نہیں آتے، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے، شیطان کے دھوکے میں نہیں آتے، شیطان کی جو باتیں ہیں اس میں وہ نہیں آتے۔ تو فرمایا تھے حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی، اگر کوئی شخص مخلصین میں شمار ہو جائے تو پھر پلٹ کر میرے پاس نہ آئے۔ کہتے تھے مریدوں سے، وہ کیسا پیر ہے جو مریدوں کو کہے میری جانب نہ آنا، میرے ترانے نہ پڑھنا، میرے گن نہ گانا، میرے پیچھے پیچھے نہ بھاگنا، میرے نام کے قصیدے نہ کرتے رہنا، میری کرامتیں اور میری باتیں لوگوں تک بے شک نہ پہنچاتے رہنا، صرف ایک کام کرنا، جس سے بھی بات کرو صرف ایک بات کرو، آؤ رب ذوالجلال کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کرتے ہیں۔ میرے پاس آنا ہے تو طلب صرف ایک ہو، اللہ کی طلب، اللہ کے علاوہ کوئی اور طلب نہ ہو۔ آج بھی آپ سلطان العارفین سخی سلطان بابو قدس سرہ العزیز کی بارگاہ اقدس میں جائیں تو آپ کے دروازے کی چوکھٹ پر لکھا ہے طالب بیا طالب بیا طالب بیا تا رسانم روز اول با خدا۔ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی اللہ کا طالب؟ کس کا طالب؟ بولیے اللہ کا طالب، دنیا کا نہیں، ہوس اور حرص کا نہیں، جاہ اور جلال کا نہیں، شہرت اور عظمت کا نہیں، مقام اور مرتبے کا نہیں، پیری اور فقیری کا نہیں، خلافت اور جانشینی کا نہیں، اللہ کا طالب ہو۔ اور اس اللہ کے طالب کو سلطان بہو بلا رہے، فرماتے ہیں طالب پایا ہے کوئی اللہ کا طالب آ جائے، طالب پایا طالب پایا طالب پایا، آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ جو اللہ کا طالب ہے۔ کیا کریں گے آپ اگر آپ کے پاس آ گئے؟ فرمایا روز اول با خدا، فرمایا اگر پہلے دن رب ذوالجلال سے ملاقات نہ کروا دوں تو مجھے باہو ہی نہ کہنا۔ کوئی طلب لے کر تو آئے بھئی، جو بھی جاتا ہے وہ اس طرف سے جاتا ہے میرا بچہ بیمار ہے، مجھے اولاد نہیں ہوتی، میرا کاروبار نہیں چلتا، میری صحت ٹھیک نہیں ہوتی، میرے ساتھ یہ معاملہ ہے وہ معاملہ ہے، فلاں 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 فلاں۔ ہم اللہ سے سب کچھ مانگتے ہیں، بس اللہ کو نہیں مانگتے۔ مانگتے اللہ سے سب کچھ ہے پر اللہ کو۔ تو کہا کہ وہ بات کتنی اعلیٰ اور کتنی افضل ہوگی کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی جانب بلایا جائے، اللہ کی جانب بلایا جائے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور پھر نیک عمل کیے جائیں، نیک عمل کیے جائیں۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، پھر جو بلاتا ہے اللہ کی جانب وہ لوگوں کو یہ کہے کہ تمہیں پتہ ہے میں تمہیں اللہ کی جانب کیوں بلاتا ہوں؟ کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ مسلمان کی ڈیوٹی میں شامل ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، حتی الامکان جہاں تک اس کی کوشش ہے۔ اگر برائی دیکھ لے اس کو ہاتھ سے روکے، اگر وہ طاقت نہ ہو گفتگو کے ذریعے روکے، وہ طاقت بھی نہ ہو تو اپنے دل کے اندر برا جانے۔ اور حضور نے فرمایا صرف دل کے اندر برا جاننا برائی کو اور نہ روک سکنا یہ کمزور ترین ایمان میں سے ہے، کمزور ترین ایمان میں سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا اس وقت تمہارا جب تمہاری عورتیں نافرمان ہو جائیں گی، تمہارے نوجوان فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے حضور اپنی بصیرت اور بصارت سے ان نوجوانوں کی معصیت کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا نوجوان فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں گے اور تم جہاد چھوڑ دو گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا ایسا بھی ہوگا؟
ایسا بھی ممکن ہے کہ عورتیں نافرمان ہو جائیں، جوان فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں اور مسلمان ہونے کے باوجود جہاد ترک ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حالت تو اس سے بھی بری ہو جائے گی۔ یہ کہاں کی حالت ہے؟ حالت اس سے بھی بری ہو جائے گی۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے سخت کیا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگ نیکی کی دعوت نہیں دیں گے، نیکی کی دعوت بولیے نہیں دیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے۔ بجائے تفصیل میں جانے کی آپ سوچتے جائیں اپنے ماحول میں آپ کتنی نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور کتنا برائی سے، بے شک اپنے گھر تک ہی محدود کر لیں، اپنے بچوں کو روکتے ہیں کہ نہیں، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، کتنا کچھ کرتے ہیں۔ کیا وہ نشانی ہم پہ تو نہیں پوری آ رہی؟ کوئی حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں مجھ پہ پوری تو نہیں آ رہی؟ فرمایا برا حال یہ ہوگا کہ لوگ نیکی کی دعوت نہیں دیں گے اور برائی سے منع نہیں کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بھی ہوگا، ایسے بھی ممکن ہے؟ آقا نے فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی بری حالت ہوگی۔ یہ تو کوئی حالت ہی نہیں، اس سے بھی بری حالت ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اب حالت کیا ہوگی؟ فرمایا لوگ نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھنے لگیں گے، نیکی کو برائی سمجھنے لگیں گے اور برائی کو نیکی سمجھنے لگیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ حالت بھی ہوگی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسے بھی ہوگا؟ ہے آپ کی امت اور ایسے بھی ہوگا، یہ حال ہوگا؟ فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حالت اس سے بھی بری ہوگی، اس سے بھی بری حالت ہوگی۔ فرمایا یا رسول اللہ اس سے برا اب کیا ہے؟ کہا لوگ نیکی سے روکیں گے، برائی کی طرف رغبت دلائیں گے، یہ اس سے بھی بری حالت ہے۔ نیکی سے روک لیں گے، برائی کی طرف دعوت دیں گے۔ اب اپنے گریبان میں بندہ جانگے کہ میں اپنی اولاد کو کہیں نیکیوں سے روکتا تو نہیں ہوں۔ وہ اللہ کتنے عمر ہے تیری تجد پڑھنی، بڑھیا کا کام ہے ذکر اذکار کرنا، اللہ اللہ کرنا، یہ کوئی بات ہے؟ بڑی عمر پڑی ہے، بعد میں حضور کی سنت رکھ لینا، بعد میں یہ کر لینا، بعد میں وہ کر لینا۔ تو والدین اولاد کو کبھی کبھار روکتے ہیں نیکی سے، حالت کیا ہوگی؟ فرمایا لوگ نیکی سے روکیں گے، برائی کی طرف لے کے جائیں گے۔ شاید باپ خود بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے ڈرامہ دیکھ رہا ہو، اولاد کے ساتھ بیٹھ کے فلمیں ڈرامے چل رہے ہو، سفر چل رہا ہو اپنی اولاد کے ساتھ گانے سن رہے ہو۔ لوگ نیکی کی دعوت نہیں دیں گے بلکہ نیکی سے روکیں گے اور برائی کی طرف بلائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنا برا حال، اتنا برا حال ہوگا؟ فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حالت اس سے بھی بری ہو جائے گی، اس سے بھی بری ہو جائے گی۔ اور فرمایا پھر جب یہ حالت ہو جائے، جب یہ حالت ہو جائے، لوگ نہ نیکی کی دعوت دیں، نہ برائی سے منع کرے، نہ نیکی کو اچھا سمجھے، نہ برائی کو برا سمجھے، نیکی سے روکنے لگے، برائی کی طرف رغبت دلانے لگے۔ فرمایا پھر اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت اور مجھے میرے جلال کی قسم ہے، پھر میں عوام الناس کو ایسی آزمائش میں مبتلا کر دوں گا کہ عقل والے حیران رہ جائیں گے ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، ہمارے ساتھ بن کیا رہی ہے، یہ غربت اور یہ افلاس کیسے آ گیا؟ میں لاکھوں کماتا ہوں برکت پھر بھی نہیں ہوتی، میری اولاد ہے نافرمان ہے، کیوں ہے ایسے؟ میں نے انہیں پالا ہے، پوسا ہے، اس کو سینچا ہے، میں نے مزدوریاں کی ہے، میرے خون کا ایک قطرہ اس کے لیے بہایا ہے،
فرمایا حالت ان کی ایسے بنا دوں گا کیونکہ انہوں نے نبیوں کی سنت کو ترک کر دیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کر دیا، نیکی کی جانب دعوت دینا انہوں نے چھوڑ دی ہے، برائی سے روکنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ اس کی سزا ہے جو میں اور آپ بھگت رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اما عائشہ صدیقہ سے، توجہ ہے آپ کی، ماں جی سے فرمایا عائشہ اللہ نے ایک بستی کو تباہ کیا، اس بستی میں 18,000 نیک لوگ رہتے تھے۔ کتنے بولیے؟ اور رہتے کون تھے؟ نیک لوگ جو گناہ کرتے ہی نہیں تھے۔ ماں جی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا 18,000 نیک لوگ اس بستی میں رہتے ہیں تو برباد کیسے ہو گئے؟ وہ شہر بھی برباد ہو گیا۔ فرمایا اس کی وجہ تھی، وجہ یہ تھی لا یغضبون للہ ولا یأمرون بالمعروف ولا ینہون عن المنکر، انہیں غصہ نہیں آتا تھا اللہ کے لیے، گناہ ہوتے رہتے تھے وہ منع نہیں کرتے تھے، اللہ کی خاطر انہیں غصہ نہیں آتا تھا، نہ نیکی کا حکم دیتے تھے نہ برائی سے منع کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے گنہگاروں کے ساتھ ہی ان نیک لوگوں کو بھی برباد کر دیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کیمیائے سعادت میں اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو حکم دیا، فرشتے جاؤ فلاں شہر کو تباہ اور برباد کر دو، برباد کر دو اسے۔ فرشتے نے عرض کی یا رب العالمین و یا الہ العالمین، اس شہر میں تو فلاں شخص رہتا ہے جس نے گناہ کرنا تو درکنار، کبھی گناہ کے بارے میں سوچا تک نہیں، اس کو بری سوچ تک نہیں آئی، کبھی برا خیال نہیں آیا، گناہ کا خیال بھی نہیں آیا، گناہ کرنا تو دور کی بات ہے۔ فرمایا اس بستی میں اس نیک کو سب سے پہلے برباد کرو، جس نے کبھی گناہ نہیں کیا اس کو سب سے پہلے برباد کرو۔ کہا یا اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود ہی نیک عمل کرتا جا رہا ہے، گناہ پہ اس کو غصہ بھی نہیں آتا، وہ کسی کو گناہ سے منع بھی نہیں کرتا، وہ امر بالمعروف بھی نہیں کرتا، وہ نیکی کا حکم بھی نہیں دیتا، وہ برائی سے روکتا بھی نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا اپنی کھاری کا اوقات دینا چاہیے، کہتے ہیں نا ہم ساتھ وہ چھوڑو پرے، وہ جو کرنا ہے وہ کرنا رہے، اصل اپنا آپ ہی اپنا کام سیدھا رکھو۔ یہ شریعت مصطفیٰ نہیں کہتی، حضور کی شریعت یہ کہتی ہے خود بھی نیکی کا کام کرو، لوگوں کو بھی نیکی کی طرف بلاؤ نیکی کی طرف، اور برائی سے منع کرو۔ اور آقا نے فرمایا حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس شخص نے گناہ دیکھا، کیا دیکھا؟ گناہ دیکھا، دیکھنے کے باوجود اس کو برا جانا، فرمایا وہ ان لوگوں میں شامل ہے جس نے گناہ دیکھا ہی نہیں، جس نے گناہ دیکھا ہی نہیں۔ اور وہ شخص جس نے گناہ نہیں دیکھا ہوتے ہوئے لیکن اس گناہ کو اچھا جانا، خاموشی اختیار کر لی، وہ جی کرنا ہے مینوں کیا کھائے قسمہ، گناہ نہیں دیکھا، پتہ چل گیا، برا نہ سمجھا، یہ ترک کر دیا، برائی سے روکا نہیں۔ فرمایا وہ شخص ایسے ہے جیسے وہ خود وہ گناہ کر رہا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے، ان لوگوں میں شامل۔ اب آپ مجھے بتائیں، جیسے ہم اپنے بچے کو سکول کے لیے اٹھاتے ہیں، کیا ہم نے اپنے بچے کو نماز کے لیے بھی کبھی ایسے اٹھایا ہے؟ کبھی اٹھایا ہو؟ بے پترا اٹھ، ہمیں راتی 2 بجے سوتا ہے، ہمیں 3 بجے سوتا ہے، اٹھ کے فجر نماز پڑھ۔ ہم ایسے نہیں کرتے، ہمیں پتا ہے کہ اس کو 7 بجے اٹھانا ہے، 8 بجے اس کو اسکول پہنچانا ہے، کیونکہ ہم مہینے کی 3600 روپے فیس دیتے ہیں، یہ بڑے بڑے اسکول میں پڑھتا ہے، اس کی ہم فیسیں دیتے ہیں، اور جب وہ غلطی کرے اور فیل ہو جائے تو سب سے پہلے ہمارا جملہ کیا ہوتا ہے؟ میں کام کر کے میری یاب نکل گئی ہے تو فیل ہونے لگے ہیں۔ ہمیں دنیا کی پرواہ ہے، ہمیں آخرت کی پرواہ نہیں۔ ہم نے کبھی اپنی اولاد کی آخرت کی پرواہ نہیں کی، کرتے ہی نہیں، بالکل سرے سے نہیں کرتے۔
نہ اللہ کے ذکر کی طرف لے کے آتے ہیں، نہ مسجدوں میں لے کے آتے ہیں، نہ مسجدوں کی دعوت دیتے ہیں، خود بھی کبھی نہیں آتے، تو اولاد کو کیا دعوت دیں گے؟ آج سے آپ نیت کریں کہ آپ نیکی کی دعوت دینا شروع کریں گے، اور کہاں سے؟ اپنے گھر سے۔ سب سے پہلے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، قرآن کیا کہتا ہے؟ اپنے گھر والوں کو نماز کی تبلیغ کرو۔ کس کو؟ گھر والوں کو، بیٹی کو کرو، بیٹے کو کرو، بیوی کو کرو، بچوں کو کرو، والدین کو کرو، بھابھی کو کرو، بھائی کو کرو۔ ایک بندہ اٹھتا ہے صبح فجر کی نماز کے وقت، اٹھ جاتا ہے اور خود اٹھ کے مسجد میں چلا جاتا ہے، اور اولاد سوئی رہتی ہے، تو تف ہے اس والد پر اور تف ہے اس والدہ پر جو اپنے لیے تو جنت تلاش کر رہی ہے، اور جو اولاد اس نے سینچی ہے اس کو جہنم میں ڈال رہی ہے۔ مزہ تو تب تھا والد بھی جاگتا، ساتھ بچہ بھی ساتھ جاگتا۔ بات منوانی ہو، باپ نے اور ماں نے، منوانے کے بڑے طریقے ہوتے ہیں، اس کے پاس بڑے طریقے ہوتے ہیں، بڑی بڑی سختیاں کر جاتا ہے دنیا کے معاملے میں، لیکن ایک ہم سختی نہیں کرتے تو دین کے معاملے میں نہیں کرتے، اللہ رسول کے معاملے میں کبھی سختی نہیں کرتے۔ جہاں کرنی چاہیے وہاں کرتے نہیں، جہاں نہیں کرنی چاہیے اتھے اسی پتہ نہیں کہ ظالم اور جابر والد بنے ہوتے ہیں۔ جبر کرنا ہے تو دین پہ کرو، سختی کرنی ہے تو دین کے معاملے میں کرو، خود بھی سخت ہو جاؤ کہ کچھ بھی کر لیں گے، آئندہ جب خود بھی نماز نہیں چھوڑا گے تو اگلے کو بھی نہیں چھوڑا گے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز پڑھو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو؟ بڑیاں گلاں کر رہے ہیں، ہم غلامان رسول میں سے ہیں اور بڑا فلاں ہے فلاں ہے، جو کہتے ہو تم کرتے نہیں۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، تمہیں پتہ ہے اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ لوگ ہیں جو کہیں اور اس پہ عمل نہ کریں، جو کہیں اور اس پہ عمل نہ کریں۔ اور آپ کو یہ بات بتاؤں، جو دین اسلام کی تبلیغ شروع کر دے، امر بالمعروف شروع کر دے، نہی عن المنکر شروع کر دے، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دے، مصیبتیں آتی ہیں اس پر، تنگیاں بھی آتی ہیں، اذیتیں بھی آتی ہیں، تکالیف بھی آتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ بھئی ہم تو کسی کھاتے میں نہیں آتے، کسی کھاتے میں بھی نہیں آتے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ نبی دعوت دیا کرتے تھے اللہ کی جانب تو یقتلون النبیین بغیر الحق، لوگ انبیاء کو شہید کر دیا کرتے تھے، ہم تو کسی کھاتے میں بھی نہیں آتے۔ حضرت ابوبکر شکلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف بلاتے، آؤ یار اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے چاہت رکھو، بس اللہ کے لیے جھکو، بس اللہ کے لیے جھکو، بس اللہ کے لیے جھکو، اور کوئی طلب تمہارے دل کے اندر نہ ہو، کوئی خواہش نہ ہو، کوئی آرزو نہ ہو، کوئی تمنا نہ ہو سوائے مولا کی تمنا کی، سوائے اللہ کی محبت کے کوئی محبت نہ ہو، سوائے اللہ کی چاہت کے اور کوئی چاہت نہ ہو، سوائے اللہ کی الفت کے اور کوئی الفت نہ ہو، صرف اسے اس سے ملنے کی تمنا ہو، اس کے قرب کی تمنا ہو، اس کے دیدار کی تمنا ہو، اس کی تجلیات کی تمنا ہو، تو تنگ آ گئے، کوئی بات سنتا کوئی نہ سنتا، کوئی کان دھرتا کوئی کان نہ دھرتا، تو آپ نے نا درخت کے ساتھ ٹیک لگا لی، بیزار ہو کر، نا امید ہو کر، جیسے ہی درخت پہ ٹیک لگائی نا تو درخت سے آواز آئی، درخت سے آواز آئی، یا شبلی قم مثلی، اے شبلی میری طرح ہو جا، یا شبلی قم مثلی میری طرح ہو جا۔ آپ نے توجہ کی یہ کون بول رہا ہے؟ پھر آواز آئی درخت سے، یا شبلی قم مثلی، اے شبلی میری طرح ہو جا۔ کہا تیری طرح کیسے ہو جاؤں، تو درخت ہے، ایک جانب کھڑا ہے، تیری طرح کیسے ہو جاؤں؟ فرمایا ہاں میری طرح ہو جا، یرموننی بالاحجار وارمیہم بالاسمار، لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، میں پلٹ کر پتھر نہیں مارتا بلکہ پھل دیا کرتا۔ سبحان اللہ۔
لوگ تجھے برا بھلا کہتے رہے، تو پریشان نہ ہونا، کیونکہ تو جو کام کر رہا ہے یہ امام الانبیاء کی سنت ہے، یہ حضور کی سنت ہے نیکی کی طرف بلانا۔ اور بات ختم کر رہا ہوں، بڑی خوبصورت روایت میرے ذہن میں آ گئی، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے نیکی کی طرف دعوت دینے کی، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے۔ بڑے مزے کی حدیث پاک ایک روایت ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب ما جزاء من دعا اخاہ وامرہ بالمعروف ونہاہ عن المنکر، کہ یا اللہ اس بندے کی کیا جزا ہے، کیا جزا ہے اس بندے کی جو اپنے بھائی کو نیکی کی طرف بلا لے، جو اپنی اولاد کو نیکی کی طرف، جو اپنی بیوی کو نیکی کی طرف، جو اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے یاروں کو، اپنے اعزا اقربا کو نیکی کی طرف بلا لے اور برائی سے منع کرے، اس کی جزا کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے، کیا اجر ہوگا اس شخص کا جو نیکی سے روکے اور برائی سے منع کرے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ نے فرمایا، یا کلیم اللہ، اے میرے کلیم، میرے کلیم اس کی جزا میں تجھے بتاتا ہوں، اکتب لہ بکل کلمۃ عبادت سنۃ، فرمایا وہ شخص جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے، فرمایا اگر اس کی زبان سے ایک کلمہ لوگوں کو نیکی کی طرف لانے کے لیے نکلتا ہے اور ایک جملہ لوگوں کو برائی سے منع کرنے کے لیے نکلتا ہے، اکتب لہ بکل کلمۃ، فرمایا کہ میں اس کے ایک ایک کلمے کے بدلے میں اس کو 1 سال کی نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وَأَسْتَحْيِي أَنْ أُعَذِّبَهُ بِنَارِي، فرمایا پھر مجھے حیا آتی ہے ایسے شخص کو جہنم میں پھینکوں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا، جو لوگوں کو برائی سے روکتا، مجھے حیا آتی ہے کہ وہ جہنم میں جائے، مجھے شرم آتی ہے کہ وہ بندہ جہنم میں جائے۔ ایک کلمہ پڑھیں گے، آؤ یار مسجد میں چلتے ہیں، جمعہ تو پڑھنا ہی ہے، درس تو سننا ہی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ہے، نماز تو پڑھنی ہے، تو ایسے نہ کر لے کہ اذان ہوتے وقت ہی مسجد میں پہنچ جائے، یہ کلمہ ہو گیا نا۔ تو اس ایک نیکی کا اگلا بندہ بات مانے نہ مانے، آپ نے دعوت دے دی، آپ کو 1 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے۔ کوشش کریں گے نا، خود بھی کوشش کریں گے اور گھر والوں کو بھی کوشش دلائیں گے نا۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔